بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، 22 رمضان منگل والے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا صرف 7 مرتبہ پڑھ لو، فرشتے مدد کو اتر آئیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو۔ آج چلتے پھرتے صرف 7 بار پڑھ لو، شام تک 1500 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا، کیونکہ آج 22 رمضان منگل کا دن ہے۔ کہتے ہیں کہ جو 22 رمضان منگل کے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا جسے صرف چلتے پھرتے 7 بار پڑھنے والا رب کریم سے 1500 کروڑ بھی مانگتا ہے تو مل جاتا ہے، رب کریم سے رزق اور دولت مانگتا ہے تو مل جاتا ہے، رب کریم سے من پسند شادی، من پسند نوکری، دنیا جہاں کی کسی بھی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ ماہ رمضان چونکہ عظمت والا برکت والا مہینہ ہے، ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، رب کریم کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، رب کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج 22 رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ اللہ والو، آپ تو جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا برکت والا ہے۔ اس مہینے میں رب کی ذات ہر کسی کو نمازی بنا دیتی ہے، ہر گھر میں رزق اور دولت کو وسیع فرما دیتی ہے، ہر گھر میں صبح سحری کے وقت رونق لگ جاتی ہے، افطاری کے وقت دسترخوان سجا دیا جاتا ہے۔ یہ سب رب کی نعمتیں ہیں، یہ سب رب کی طرف سے ہے۔ اور آج ایک ایسے عرشی موتی لے کر آیا ہوں، آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو کلمات عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ رب کریم نے ان کو اپنے عرش پہ رکھا ہے، اور یہ چھوٹے سے کلمات ہیں جنہیں صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اسے عرشی دعا بھی کہا جاتا ہے، اور جو کوئی بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے اور یہ دعا پڑھ کے رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ دعا 22 رمضان منگل کے دن پڑھی جاتی ہے تو رب کی ذات اس دعا کو پڑھنے والے کی ہر حاجت کو فوراً پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ 22 رمضان منگل کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ اللہ والو، آپ 22 رمضان منگل کے دن جو بھی پڑھتے ہیں، جیسا بھی پڑھتے ہیں، ہر کوئی رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن پاک، تسبیحات، تہجد کی نماز، نوافل اور بے شمار وظائف پڑھتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ 22 رمضان منگل کے دن یہ خاص الخاص اور مستند وظیفہ پڑھتا ہے جو اکابرین کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، جو رب کریم کو راضی کرنے کے لیے، رب کو منانے کے لیے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کے لیے بہترین ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 22 رمضان منگل کے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا صرف چلتے پھرتے 7 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے 1500 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ ذات دینے پہ قادر ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کر پائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی خواہشات کو پورا نہ کر پائے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات خزانوں سے جھولیاں بھر دیتی ہے۔ ماہ رمضان کو اتنی فضیلت و برکت حاصل ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ شعبان کے مہینے کو، رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے۔ شب معراج گزر گئی، شب برات گزر گئی، صرف یہ کہتے کہتے کہ کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے۔ اس دوران شعبان بھی گزر گیا، رجب بھی گزر گیا، تمام کی تمام قبولیت کی گھڑیاں گزر گئی۔ اب آج رمضان کا مہینہ بھی باقی ہے۔ ماہ رمضان کی طاق راتیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس طاق راتوں میں مانگنے والے کی ہر دعا کو اللہ کی ذات پورا فرما دیتی ہے۔ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے اگر کوئی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرانا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ صرف یہ دعا صرف 7 بار پڑھ لیں۔ اگر کوئی پرانی پریشانیوں کو، بعض کا بندہ کئی سالوں کی غربت کا، کئی سالوں کی مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، بے شمار محنت و مشقت کے باوجود، لوگوں کی ٹھوکریں در در کے تانوں کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، تو ایسے تمام دکھیاری بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے، بزرگوں سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج 22 رمضان منگل کے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا چلتے پھرتے 7 بار پڑھ لو۔ انشاءاللہ صرف 7 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ آپ پھر رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو غیب سے مل جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج موقع ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج موقع ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا، آج موقع ہے رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پوری کرانے کا۔
जाएगा। बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो 22 रमजान मंगल के दिन ये कबूलियत की घड़ियां पाए और ये वजीफा ना पढ़ सके। अगर कोई बंदा अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहता है तो आज ये वजीफा पढ़ लो, हर नामुमकिन हाजत मुमकिन में बदल जाएगी। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 22 रमजान मंगल का दिन आ जाए तो आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, ना जगह की कोई कैद है। आप चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहें नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, सुबह सहरी के वक्त पढ़ लें, तहज्जुद के वक्त पढ़ लें। पूरी रात पूरा दिन मौजूद है। अफ्तारी के वक्त, तरावियों के बाद, नमाज इशा के फौरन बाद किसी भी वक्त पढ़ लो। सिर्फ इतना कहूँगा कि ये वजीफा छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं। ये मौका साल में एक बार मिलता है। अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल के 22 रमजान मंगल के दिन अर्श को हिला देने वाली दुआ, जो अर्शी मोती भी हैं, जो अर्श इलाही के साथ लटके हुए हैं, सिर्फ एक बार पढ़ के रब को राजी नहीं कर सकता तो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आज मेरी तमाम बहनों से, बेटियों से, माओं से गुजारिश है कि रमजान का महीना रहमत का महीना है, 22 रमजान मंगल का दिन है। इस मंगल की इतनी कदर कीमत है कि अगर कोई बंदा ये दुआ पढ़ के सुबह मांगता है तो शाम अफ्तारी से पहले हर हाजत पूरी हो जाती है। आज का वजीफा मेरे इन भाइयों और बहनों के लिए है जो जल्द कामयाब होना चाहते हैं। आज हर किसी की कोशिश है कि वो जल्द कामयाब हो जाए, जल्द इसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए, जल्द घर के हालात बदल जाएं, जल्द मुसीबतों परेशानियों से जान छूट जाए। तो जो लोग रातों रात अमीर व कबीर होना चाहते हैं, रात को फकीर सोएं, सुबह बादशाह बन के उठना चाहते हैं, अपने घर से बेसुकूनी का, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए 22 रमजान मंगल के दिन अर्श को हिला देने वाली दुआ सिर्फ चलते फिरते 7 बार पढ़ लो। रब करीम ने चाहा तो बिगड़े काम संवर जाएंगे, पूरे साल के रिज्क का इंतजाम हो जाएगा। पूरा साल जिस तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी, वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज 22 रमजान मंगल के दिन सिर्फ 7 बार पढ़ने से मिल जाएगा। बड़ा खुशकिस्मत है जो ये वजीफा पढ़ेगा। अल्लाह वालों, कहीं भी मसरूफियत है, दुकान दफ्तर चलते फिरते पढ़ लो। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर किसी को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बिठाता और कहता कि ये अमल लाजमी कर लो, जिंदगी की सारी टेंशनों से आज़ाद हो जाओगे। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल किया है 22 रमजान मंगल के दिन ये अमल करना है, पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। इससे पहले 22 रमजान मंगल की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और रब करीम हम सब की हर हाजत को पूरा फरमा दे, हम सब के गुनाहों को बख्श दे। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। आज तेरे बंदे तेरे सामने गुनाहगार स्याकार बैठे हैं। आज इस मगफिरत के अशरे में हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। आज अपने प्यारे हबीब के सदके बेघरों को घर अता फरमा दे, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा दे, जवान बेटियों के बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। मौला तू दिलों के राज बेहतर जानने वाली जात है, हमें मांगने का तरीका नहीं आता, तुझे तो देना आता है ना। मौला आज तेरे सामने बेकारी फकीर बन के बैठे हैं, आज मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। रमजान के रोजे रखने की तौफीक अता फरमा दे, रमजान में ज्यादा से ज्यादा नेकी करने की और तेरी रजा पाने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन के साथ अपना पूरा नाम जरूर लिखिएगा, दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। अब फौरी तौर पर वजीफे की तरफ चलते हैं। बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है, सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सी बेटियां, माएँ, बुजुर्ग वीडियो को स्किप या काट के देख रहे हैं वो, लेकिन अब 22 रमजान मंगल के दिन का खास वजीफा बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। आपका वजीफा काट के या स्किप करके देखने से अगर कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर यह है कि 22 रमजान मंगल के दिन ये खास अमल बताए गए तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह
بہت فائدہ ہوگا۔ اب کرنا کیا ہے، ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اس ہر مقصد کی نیت کرنا جو آپ کو چاہیے۔ آج نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے 100% گارنٹی کے ساتھ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، رب کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، رب سے رحمتیں، برکتیں، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی مل نہیں سکتا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کیجئے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ اب یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کے سامنے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہیں، اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی عمل ہے جسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا۔ آپ نے پہلے نمبر پر رب کریم کا ایک جلالی اسم اعظم پڑھنا ہے جسے یا ذل جلال والاکرام کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ رب کریم کا وہ نام ہے جسے پڑھنے والا رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، جب کوئی بندہ 22 رمضان منگل کے دن یا ذل جلال والاکرام پڑھتا ہے تو رب کی بخشش والے عشرے میں رب کی رحمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں۔ جب رب کی رحمت اپنے جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کے آپ کے پاس آتی ہے۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ صرف 7 بار یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب راضی ہو گیا ہے، رب نے آپ کی سن لی ہے۔ آپ کی مشکلات پریشانیوں کا ایسا خاتمہ ہوگا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے دوران یاد رکھنا رب کی رحمت اپنے جلال میں ہوگی، پھر بن مانگے ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے ضد کر کے مانگنا۔ 7 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران 7 ناممکن حاجات کو بھی لے کے بیٹھیں گے تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی 7 کی 7 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ 22 رمضان منگل کا دن سال میں ایک بار آتا ہے اور اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، خوشیاں لاتا ہے، سلامتی لاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس منگل کو لاپرواہی میں گزارے گا، اگر کوئی 1 منٹ نکال کے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود مارے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اب یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج 22 رمضان منگل کا دن کا خاص اور خاص عمل ہے۔ یہ عرش کو ہلا دینے والی دعا ہے جسے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ عرش کو ہلا دینے والی دعا جسے صرف 11 بار پڑھتے ہی رب کریم غیب سے فرشتوں کو آپ کی طرف بھیج دیتا ہے جو رزق دولت لے کے آ جاتے ہیں، اور جب غیب سے فرشتے آتے ہیں، رب کے حکم سے آتے ہیں، پھر دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا کھلی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ آپ نے جو عرش کو ہلا دینے والی دعا رب کے پسندیدہ کلمات ہیں اور رب کے پسندیدہ الفاظ کو پڑھنے والا بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی پسند کا نصیب و تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتے ہیں، اپنی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے اس دعا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وقت، یہ گھڑیاں ایک بار آتی ہیں، آج اس وقت کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج وہ دعا جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہے، توجہ سے سنیے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جسے نبوی وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم کو یہ الفاظ اتنے پسند ہیں
کہ رب نے ان الفاظ کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔ ان الفاظ کو عرشی موتی بھی کہا جاتا ہے اور ان الفاظ کو پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ جب نبی کریم کو یہ پسند ہے، رب کو بھی پسند ہے، اور جب یہ الفاظ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھے جاتے ہیں، غیبی فرشتے آتے ہیں اور رب کے حکم پر مقدر کا ستارہ چمکا جاتے ہیں۔ بندہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازتی ہے۔ آپ نے 22 رمضان منگل کے دن دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے الفاظ، یہ وہ دعا ہے جو نبوی دعا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنے ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، یا میں کئی سالوں سے وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج 22 رمضان منگل کے دن عرش کو ہلا دینے والی یہ دعا صرف 11 بار میرے کہنے پہ پڑھ کے دیکھیں۔ اگر 11 بار یہ دعا پڑھتے دوران ہی آپ کو خوشخبری نہ مل جائے، آپ کے بگڑے کام سنور نہ جائیں، آپ کے مسائل کا خاتمہ نہ ہو جائے، ہر طرح کے مسائل ختم نہ ہو جائیں، تو پھر مجھے کہنا۔ اب توجہ سے سنیے گا کیسے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، یہ شفائیہ کلمات ہیں، یہ رزق کی برسات قرار دینے والی دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جسے پڑھنے کے بعد بندے کو مانگنا نہیں پڑتا، بندے کو کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ رب کی ذات ہر شے خود آپ کے قدموں میں لا رکھتی ہے، ہر کامیابی خود چل کے آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنے شروع ہو جاتی ہیں، نسلوں کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ بند کاروبار کی ترقی کے لیے، عروج کے لیے، کامیابی کے لیے پڑھ لو، اپنی موجودہ مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو، جس گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، جس گھر میں رحمتیں برکتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، آج رمضان کے تیسرے عشرے 22 رمضان منگل کے دن عرش کو ہلا دینے والی یہ دعا صرف اور صرف 11 بار پڑھیے گا۔ آج سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اب رب کی ذات راضی ہے، اب رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، اب رب کریم سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ آپ نے آخر میں رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، جسے یا غنیو یا مغنیو کہا جاتا ہے۔ یہ 2 نام یا غنیو یا مغنیو رب کریم کے یہ وہ کلمات ہیں جسے پڑھنے والا فقیر بھی ہے تو بادشاہ بن جاتا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو پڑھنے والا مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو کو جو بندہ 22 رمضان کے دن پڑھتا ہے، رب کی ذات غنی کر دیتی ہے، رب کی ذات رزق اور دولت کے خزانوں کے منہ کھول دیتی ہے، رب کی ذات راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتی ہے۔ 22 رمضان منگل کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے والا، رب کعبہ کی قسم، رب سے جو مانگتا ہے رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو وہ 22 رمضان منگل کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے ایک ایک جملہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے، تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی یا کوتاہی نہ ہو سکے، کیونکہ آج چھوٹی سی غلطی لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر آج 22 رمضان منگل کے دن اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود مارے گا، کیونکہ یہ موقع رب سے مانگنے کا، یہ موقع خزانے لوٹنے کا ہے۔ آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار یا غنیو یا مغنیو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران اگر تو کوئی بندہ آپ کے کاروبار میں نظر بد، حسد، جادو جنات کرتا ہے، کوئی بندشیں لگاتا ہے، کوئی رکاوٹ بنتا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو یا غنیو یا مغنیو کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے اس دشمن کو یا اپنے اس بندے کو جس پہ آپ کو شک ہے ذہن میں رکھ کے یا غنیو یا مغنیو پڑھیے گا، وہ راستے سے نام و نشان مٹ جائے گا، طاقتور دشمن بھی راستے سے ہٹ جائے گا، پھر جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یہ 22 رمضان منگل کے دن کا خاص عمل ہے، جو بے حد ازمودہ عمل ہے، جن سے لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے
کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر صدق دل کے ساتھ جو بھی مانگیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، 1500 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پہ قادر ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ سچی توبہ کے فوراً بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے مانگے گا۔ اور آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد لاپرواہی مت کرنا، کوتاہی مت کرنا۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد انعامات لینے کا وقت ہے، رب راضی ہے۔ عرش الہی سے لٹکے ہوئے نبوی عمل کو، نبوی وظیفے کو پڑھنے کے بعد اب رب سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ دل میں جو آتا ہے آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پہ کرتا رہوں گا۔